تو اس کا جواب یہ کہ اس کی وحدت اس لحاظ سے ہے کہ نیت کا جو ظرف ہے وہ واحد ہے، کیونکہ نیت ہوگی دل میں، اعمال ہوتے ہیں جوارح سے، اعمال کا ظرف جو ہے اس میں کثرت ہے، اس لیے اعمال کو جمع کر کے لایا۔ نیت کا ظرف قلب ہے، اور قلب چونکہ واحد ہے اس لیے الاعمال بالنیت فرمایا۔ یعنی خلاصۃ المرام یہ کہ الاعمال بالنیات بھی صحیح ہے، الاعمال بالنیت بھی صحیح ہے، اس کی اپنی توجیہ ہے، اس کی اپنی توجیہ ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، یہ حدیث پر پہلے بحث ہو چکا ہے، لیکن اب یہاں اس حدیث کے دو فقرے ہیں، اور امام نے یہاں اس مقام پہ آ کر کے دونوں فقرے یہاں ذکر کیے ہیں۔ یعنی آگے جو اس ضابطے کی جزوی مثال ہیں اس کے دو فقرے ہیں۔ پہلا فقرہ یہ کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جب نیت اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی ہے، بس جو ارادہ دل میں آیا وہی اس کو مل گیا، اللہ بھی مل گیا، اللہ کا رسول بھی مل گیا۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، ادھر تھا الی دنیا یصیبہا او الی امرأۃ ینکحہا، اور یہاں لفظوں کا کتنا فرق ہے، لدنیا یصیبہا اب امرأۃ یتزوجہا، ادھر ینکحہا یہ یتزوجہا، اگرچہ معال میں فرق نہیں، لیکن محدثین کی کمال دیانت ہے کہ جس استاد سے جو لفظ جس طریقے سے ملا اس کو اسی طریقے سے محفوظ فرمایا۔ تو یہ ہے کہ یہاں اس طرح ملا کہ جو اگر دولت کے لیے کوئی ہجرت ہے یا کوئی عمل ہے، اس طرح عورت کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو عمل میں جو مقصد تھا جس کے لیے کیا بس وہی اس کو ملا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ثواب اس کو نہیں ملے گا، باقی یہ نہیں کہ ہجرت کا عمل نہ ہوا۔ یہ بھی فقرہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یہاں لفظ ثواب کا ہو، صحت کا نہ ہو، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جملہ اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک عورت نے ایک بندے کو اپنے نکاح میں ہجرت کا شرط رکھا تھا، اور وہ ہجرت کر کے آیا، دنیا اس کو مہاجر ام قیس کہتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہجرت کا عمل آپ کا صحیح نہیں ہے، یہ عمل آپ پھر سے کرو۔ اللہ کے نبی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ عمل پھر سے کرو، تو معلومہ کہ صحت کا لفظ نہیں۔ اگر صحت کا لفظ ہوتا تو معنی یہ بنتی کہ عمل صحیح ہوتا ہے نیت سے، یہاں نیت ام قیس ہے، نیت اللہ نہیں ہے، لہذا یہ عمل ہجرت کا پھر سے کرو، پھر چلے جاؤ مکہ مکرمہ، پھر وہاں سے واپس آ جاؤ، عمل پھر سے نہیں کروایا۔ معلوم ہوا کہ یہاں تقدیر صحت کی نہیں ہے، تقدیر کس کی ہے، ثواب کی ہے۔ تو یہ جملہ بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ باقی شروعات میں امام صاحب نے جو ایک فقرہ اس حدیث کا بیان کیا، دو نہیں بیان کیے، وہاں اشکال بھی میں نے کیا تھا، مختصر جواب بھی عرض کیا تھا، اب تھوڑا سا یاد کر دیتا ہوں کہ ایک جواب وہاں یہ دیا گیا ہے کہ اس استاد حمیدی سے یہ روایت امام بخاری کو اسی طرح ملی ہے جس طرح اس نے یہاں بیان کی ہے، تو لہذا جیسی ملی اس طرح اس قسم کی روایت کو بیان کر لیا۔ ایک جواب یہ ہے کہ امام ویسے بھی روایت تمہیں تقطیع بھی کرتے ہیں، بعض اوقات کاٹ کوٹ اور کوئی جملہ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ کل کے سبق میں آپ نے دیکھا ہرقل کی لمبی چوڑی روایت کے صرف 2 لائنیں ذکر کی، تو تقطیع روایات کی امام صاحب کرتے ہیں اپنے مسئلہ کو استنباط کرنے کے لیے، اپنی بات کے نکالنے کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں چونکہ کہ اگر ہجرت اللہ و رسولہ ہی کو بیان کرتے تو چونکہ کتاب کی ابتدا ہے تو اس میں ایک اندیشہ اس بات کا تھا کہ گویا امام اس بات کی ادعا کر رہے ہیں کہ ہاں میری نیت جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے، اور میں تصنیف جو کر رہا ہوں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کر رہا ہوں، تو اس بات میں ایک قسم کا ادعا ہوتا تو کثر نفسی اور تواضع کے طور پر وہ جملے کا ذکر ہی نہیں کیا، بس صرف اشارہ کر دیا کہ ایک مسلمان کے لیے کسی کار خیر میں نیت کا درست ہونا چاہیے۔ آپ میرے اندر بھی یہ امید رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اخلاص کو قبول فرما لیں گے، لیکن دعویٰ میں پھر بھی نہیں کر سکتا ہوں، کیا پتہ کہ دعویٰ کروں اور حقیقت میں نہ ہو۔ تو اس وجہ سے یعنی ادعا اور کثر نفسی اور تواضع کی وجہ سے وہ پہلا فقرہ ذکر نہیں کیا، باقی اشارہ کر دیا کہ مجھے یا آپ طالب علم
جن کو جو طلب علم میں ہیں یا جو تصنیف میں ہیں یا کسی کار خیر میں ہیں، کام کی بدایت میں، کام کی شروعات میں نیت کا درست کرنا ضروری ہے۔ حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود الانصاری۔ یہ ابی مسعود انصاری یہ کون ہے؟ یہ آپ تھوڑا سا حاشیے میں دیکھ لیا کریں، اسی نیچے اسماء رجال ہے، تھوڑا سا پھر تعارف روات کا ہو جاتا ہے، تو یہ ہے یعنی علقمہ بن وقاص لیثی آ گیا، اس کے بعد پھر آگے یہ ہے کہ عبداللہ بن یسیم باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب کون سا ہے؟ باب قول النبی، جی یہ نیچے ہے، اچھا جی کیا لکھا ہے اس کا نام؟ ہاں صحیح ہے صحیح ہے۔ تو اب یہ ہے کہ عقبہ بن عمر بدری، عقبہ بن عمر بدری، تو یہ معنی اس وجہ سے کہ ان کا گھر بدر کے علاقے کے قریب تھا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل العالی، اپنے آل عیال میں جب خرچہ کرتا ہے یحتسبھا، ثواب کی نیت سے، فہی لہ صدقہ، حالانکہ یہ تو فریضہ پورا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر نیت ثواب کی کرے گا تو اس کا گویا کہ یعنی صدقہ بھی ہو جائے گا، واجب بھی پورا ہو جائے گا، مزید فریضہ بھی پورا ہو جائے گا، مزید ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ روایت جو امام نے اسی روایت کا ٹکڑا ترجمۃ الباب میں بھی رکھا تھا، تو جس ٹکڑے کو وہاں ترجمۃ الباب میں تعلیقاً ذکر کیا، پھر اسی ٹکڑے کو مسند کر کے لایا، آئے مکمل حدیث کو یہاں پھر بیان کر دیا، جیسا دیکھیں یہ سند آپ کے سامنے ہے۔ بھی قال حدثنا الحکم المنافع قال اخبرنا شعیب بن زوری قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليه حتى ما تجعل في فم امرأتك، فرمایا کہ جو بھی آپ خرچہ اللہ کے اپنا اہل عیال پہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا اگر آپ کو مطلوب ہو تو آپ کو وہ اجر ملے گا، حتیٰ کہ لقمہ اٹھا کے بیوی کے منہ میں رکھا، تو یہ بھی آپ گویا کہ فریضہ اس کا اپنا حق ادا کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے فریضے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ آگے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امام اپنے ترجمے میں بعض اوقات بجائے اپنے الفاظ سے مسئلہ کو پیش کرنے کے پھر جو یعنی قرآن کی آیت یا نبی کے حدیث اسی کو ہی اٹھا کر کے اپنا مسئلہ بنا